دادا کو یاد کر لے، اپنے پردادا کو یاد کر لے، صحابہ کو یاد کر لے، اولیاء اللہ کو یاد کر لے، حضرت فاطمہ کو یاد کر لے، حسن حسین کو یاد کر لے، تو سوال کا جواب خود مل جائے گا۔ جب وہ یہاں نہیں رہے، چھوڑ کر چلے گئے، ہم سے عمل میں بھی زیادہ تھے، خوبصورتی میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، عزت میں بھی زیادہ تھے، مرتبے میں بھی زیادہ تھے، مقام میں بھی زیادہ تھے، چھوڑ ہم نے بھی جانا ہے۔ تو جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کو جا کر حساب کتاب دینا ہے، اور اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے میری زندگی کے متعلق، تو وہ انسان ہمیشہ وہ کام کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو آخرت میں کامیابی ملے، اور ہمیشہ انسان اس کام سے بچے گا جس کی وجہ سے اللہ کے پاس جا کر اس انسان کو رسوائی کا سامنا کرنا۔ صرف سوچ کا فرق ہے کہ انسان اپنی سوچ بدلے، انسان اپنے دماغ میں آنے والے خیالات بدلے، انسان کا جسم بدلے گا، انسان کے اعمال بدلیں گے، انسان کے لیے رزق حلال کھانا آسان ہوگا، 5 وقت کی نماز آسان ہوگی، قرآن کی تلاوت آسان ہوگی، اور اسی طرح سے جھوٹ سے بچنا بھی آسان ہوگا، غیبت سے بچنا بھی آسان ہوگا، گالی گلوچ لڑائی جھگڑے سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ صرف انسان یہ سوچ لے کہ میں نے مرنا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نہ آج تک کوئی باقی رہا ہے نہ کوئی باقی رہے گا۔ اے اللہ، باقی کون رہے گا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ جو بھی اللہ نے زمین پہ پیدا کی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پرندے ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے فرشتے ہوں، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اللہ کے پاس ہی فیصلے ہوں گے اور اسی کی طرف لوٹ کر تم نے جانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بڑے بڑے راستے بیان کیے کہ انسان سمجھ جائے۔ اب فرمایا کہ حالانکہ ہر دن کا مالک اللہ ہے، ہفتے کا مالک اللہ ہے، اتوار کا مالک اللہ ہے، پیر کا مالک اللہ ہے، منگل کا مالک اللہ ہے، بدھ کا، جمعرات کا، جمعے کا، ہر دن کا مالک اللہ ہے، لیکن قرآن میں اسپیشل اللہ نے یہ فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ جس دن فیصلے ہوں گے اس دن کا مالک صرف اللہ ہوگا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، یاد رکھیں فیصلے وہی ہوں گے جو اللہ کرے گا، اور اس دن فرمایا کہ فما تنفعت الشافعین، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، یاد رکھیں مجرموں کے لیے کوئی کسی کی بات کام نہیں آئے گی، کوئی نفع نہیں دے گی، اور اس دن ولا یسأل حمیم حمیما، کہ اس دن نہ کوئی دوست کے کام آئے گا۔ آج کل تو دوست وقت بھی لگا دیتے ہیں، یعنی انسان کے اوپر تھوڑا بہت مشکل وقت آئے، پیسے کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے دوست کے کام آ جاتے ہیں، اولاد ماں باپ کے، ماں باپ اولاد کے کام آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو آخرت میں یہ سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ کیا اے اللہ میدان معاشر میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، پہچان بھی رہے ہوں گے، باپ کو پتہ چلے گا یہ میری اولاد ہے، اولاد کو پتہ چلے گا یہ میرے ماں باپ ہیں، سب کچھ ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، لیکن
معاملہ یہ ہوگا کہ یود المجرم لو یفتدی 29واں پارہ سورۃ المعارج کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہماری اولاد کو کوئی دکھ ہے نا، کوئی تکلیف ہے، یعنی میں بھی ماں باپ میں شامل ہوں، آپ بھی ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پریشانی مجھے آ جائے، میری اولاد اس پریشانی سے بچ جائے. لیکن آخرت کا ماحول ایسے ہوگا کہ میری اولاد جہنم میں چلی جائے، میں جنت میں چلا جاؤں. ایسی انسان کے خیالات بدل جائیں گے، سوچ بدل جائے گی. سارا دن باپ کماتا ہے، ساری رات کو بھی باپ کماتا ہے، ہر کام باپ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ میری اولاد کا جو ہے مستقبل وہ اچھا ہو جائے. یعنی اگر باپ اپنا خرچے کا اندازہ لگائے نا، تو جب انسان باپ بن جاتا ہے نا، باپ، اس وقت باپ کا اپنا خرچہ زیادہ سے زیادہ مہینے کا 1 2 3 ہزار ہوگا. لیکن باپ لاکھوں میں کماتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میری اولاد کا کچھ نہ کچھ بن جائے، مکان بن جائے، میری اولاد کے لیے کچھ پراپرٹی بن جائے، میری اولاد کے تعلیم اچھی ہو جائے، اور یہ سارا کچھ کرتا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اللہ اگر میری وجہ سے میرے بیٹے جہنم میں جاتے ہیں، چلے جائیں، مجھے جنت دے دو. وصاحبتہ، اب دیکھیں دنیا میں 98-99% لوگ بیگموں کی تابع داری ہم کرتے ہیں، کہ جو بیوی کی رائے ہو، جو بیوی کا مشورہ ہو، جو بیوی کا ذہن ہو، تقریباً خاوند کا وہی بن جاتا ہے، تقریباً بن جاتا ہے. بیوی کامیاب ہو جاتی ہے، چکر لگا لگا کے، محنت کر کر کے، بار بار دعوت دے دے کر، اور الٹے سیدھے جناب والا جو ہے چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بیان کر کر کے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے جو وہ چاہتی ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ خاوند یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میری بیوی جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سب کچھ غلط ہے. لیکن قیامت کے دن آپ اندازہ لگائیں، پہلی تمنا بیٹوں کی ہوگی، دوسری بیوی کی ہوگی کہ یہ جہنم میں چلی جائے، میں جنت میں چلا جاؤں، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی تمنا انسان کرے گا، بہن بھائیوں کی کرے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھے وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس دنیا سے تم نے یہ چیزیں سوچنی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے گھر کا واقعہ ہے کہ میرے بھائی تھا، اس نے کاروبار کیا، بزنس کیا، اس کو بہت سارا نقصان ہوا. ابھی کا واقعہ 4-5 سال پرانا واقعہ یہ، اور قرضہ تقریباً 18-19 لاکھ کے قریب قرضہ چڑھ گیا بھائی کے اوپر. اب جب ظاہری بات ہے برادری کے لوگوں کو پتا چلا، وہ افسوس کرنے کے لیے گھر میں آئے. اب مشورے کیا دے رہے ہیں کہ مکر جاؤ، کہو کہ اسی دینا ہی نہیں، کوئی بہتی کرے ان کو تیرے تو لے آئیں لے لے. یہ 3 دن تک یہ کھچڑی پکی، دائیں بائیں آگے پیچھے سب کچھ ہوا. میں کیا کم گرم ہے، تھوڑا یا پرہیز کر کے جائیں گے، پھر سمجھاواں گے. ابو اپنی جگہ دے گرم، بھائی اپنی جگہ دے گرم. قرضہ بھائی تم نے خود چڑھایا، اس میں کسی اور کا کیا نقصان ہے، کسی اور کو کیا ہے. میں گیا، میں نے ایک ہی سوال یعنی ابو سے اور بھائی سے پوچھا کہ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ بس اس سوال کا مجھے جواب دے دو. یہ میں نے یعنی یہ ہمارے اپنے گھر کا واقعہ ہے، مجھے اس واقعہ سنانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. میں نے ایک سوال کیا کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں ہو سکتی ہیں. میں نے یہ سوال کیا کہ ابو جی، بھائی جان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مرنا نہیں ہے. جب آپ کا جنازہ ہوگا یہ گاؤں والے کھڑے ہوں گے کہ ہم نے پیسے لینے، اس وقت ہمارے پاس اس سوال کا جواب بتا دیں. بس شاید ہم پہلے مر جائیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی میں برکت دے. خاموشی ہوگی. میں کہا نہ یہ برادری والے کام آئیں گے، نہ یہ چاچے، نہ تائے، نہ بائیں، آگے پیچھے،
کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ خود سوچیں کہ آپ نے دینے ہیں، آپ تیاری کریں، دینے کی نیت کریں، اللہ نے دلوانے ہیں۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے یہ ہم نے دینے، میں کہا ٹھیک ہو گیا۔ جن کے دینے سے ان کو کہا کہ ہمیں کچھ 6 مہینے کا سال کا ٹائم دو، انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب بنایا کہ وہ 18 لاکھ جو قرض تھا وہ اللہ نے 1 سال سے پہلے ہمارے سر سے اتروا دیا۔ صرف ایک سوال کا جواب ہے کہ یار مرنا ہے، اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کر لو اور خود بخود انسان کے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ میں کچھ کر لوں، میں اپنی آکڑ سے، اپنی جو ہے جناب والا یعنی بڑے پن سے یا اپنی بدماشی سے میں بچ جاؤں، تاکہ میں آخرت کی تیاری کر لوں، کچھ نہ کچھ اللہ کے پاس لے کر چلا جاؤں۔ اور میرے بھائیو یاد